مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان کی صفات عالیہ کا کچھ ذکر کیا تھا، لیکن وہ ذات اتنی بھرپور ذات ہے کہ جتنا دن جتنے خطبے چاہو اس پہ لگا دو. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ روشنی کا ستارہ ہے، ہدایت کا پیغامبر ہے اور محبت و عشق کی داستان ہے. عرب میں تھے، مکے کے رہنے والے ہیں. تیم قبیلہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے، اس شاخ سے تعلق ہے. خاندان تجارت پیشہ تھا، دور دور تجارت کے لیے جاتے تھے، اس لیے بہت باخبر تھے. دنیا دیکھی تھی، دنیا کے حالات بھی دیکھے تھے. جب مکے میں یہ خیال آیا کہ ہم میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی منصف ہونا چاہیے، تو تاریخ کہتی ہے حضرت صدیق اکبر ان کے فیصلے کرانے کے لیے منصف بنے تھے. معلوم ہوتا ہے اسلام سے پہلے بھی ان کی قدر و قیمت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹے تھے، بہت قریبی عمر تھی. لڑکپن بھی اکٹھا دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور نبوت کے اعلان تک ہر لمحہ ان کے نظروں میں رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار پہلے ہی ہو گیا تھا، تعلق پہلے ہی تھا. عادات بتاتی ہیں کہ ان میں اسلامی عادات پہلے سے پیدا ہو گئی تھیں. دیکھیے وہ ماحول جو ہے اس میں شراب عام پی جاتی ہے، بڑے بڑے شراب پیتے ہیں اور شراب پر نظمیں لکھی جاتی ہیں. عرب کا کوئی قصیدہ پڑھ لیجئے، شراب کا تذکرہ ہوگا. شراب جس طرح یورپ میں آج ایک معمول بن گیا ہے، اسی طرح عرب میں معمول تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام جو بعد میں بڑے نامور بنے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیتے تھے. تاریخ عجیب ذکر کرتی ہے کہ ایک وجود مکے میں تھا، حضرت صدیق اکبر نے کہا، جو شراب نہیں پیتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ شراب تو مستی دیتی ہے، یہ تو کچھ بہت انسانی دماغ میں ہلچل پیدا کرتی ہے، آپ کیوں نہیں پیتے؟ ماحول پینے کا ہے. شراب کدے بنے ہوئے ہیں، شراب آتی ہے اندرین کی شراب. عرب میں مشہور شراب تھی، بات آتی تھی، دوسرے ملکوں سے شراب آتی تھی اور پی جاتی تھی. جب بھی محفل ہوتی تھی، عربوں کا اجتماع ہوتا تھا تو شراب چلتی تھی. پوچھا آپ کیوں نہیں پیتے؟ لوگ سب پی رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں پیتے. فرمایا شراب عقل کو کمزور کرتی ہے.
شراب پی کر کچھ لمحہ دنیا بھول جاتی ہے اور آدمی محو ہو جاتا ہے، اور میں اپنی عقل کو اپنے سے ایک لمحہ بھی دور کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا کردار کہ عقل پر حملہ کرتی ہے شراب، اور میں بے عقلی کا کوئی لمحہ نہیں گزارنا چاہتا۔ یہی عقل و شعور تھا جس نے درست فیصلہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ یہی تھا کہ ترغیب ایسے ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ آپ باہر گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے دوست نے، لوگ حضور کو ابو بکر صدیق کا دوست کہتے تھے، دوستی پرانی تھی، کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ نبی ہیں۔ سیدھے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، نبوت آئی ہے مجھ پر۔ تو فرمانے لگے پہلا ماننے والا مجھے لے لیجیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے اسلام میں آئے۔ عباس محمود عقاد مصر کا بڑا عجیب ہے، اس نے عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر ان کا لقب کنیت تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے بکر سے بکر کا معنی کوارا ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ کی صاحبزادی کنواری حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے آپ ابو بکر ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ہے علماء نے اکثر نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کنوار پن کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ لیکن عباس محمود عقاد نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بعد کی بات تھی، ابو بکر تو وہ پہلے ہی ہو گئے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے وہ ابو بکر اس لیے فَإِنَّهُ بَكَّرَ عَلَى الْإِسْلَامِ، سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے اسے بکر کہتے ہیں۔ باکورہ اس پھل کو کہتے ہیں جو پہلی دفعہ درخت پہ لگے، یہ پہلا فرمایا کیونکہ سب سے پہلے اسلام میں آئے تھے، اس لیے ابو بکر ہیں۔ یہ ترجمہ ایک بہت بڑے ادیب کا ہے، دیکھ لیجئے۔ کیا صدیق کا لقب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ جب معراج کا عمل ہوا تو آپ نے کہا مجھے معراج ہوئی ہے، کعبے میں بیٹھ کے کہا کہ رات میں معراج پہ گیا تھا۔ ابو جال نے سوچا کہ یہ تو انہونی بات ہے، عقل میں آتی نہیں آدمی اوپر چلا جائے۔ آج بھی اعتراض کرتے ہیں جی کیسے گئے تھے، راستے میں تو قرہ نار آتا ہے، زمین و آسمان جہاں آگے گزر جاتے ہیں، زمین گزرتی ہے، زمین کے حالات گزرتے ہیں، آکسیجن نہیں ہوتی، اور آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا۔ آج بھی پہاڑوں پر جائیں تو آکسیجن لے کے جاتے ہیں، جو سپوٹنک پہ جاتے ہیں، جو سیارے چلتے ہیں دنیا گرد، وہ آکسیجن ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کہتے ہیں یہاں اس سطح سطح پہ جا کے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی کیسے گزر گیا؟ اعتراض آج بھی ہے، لوگ یہ جو عقل و دانش پر دعویٰ کرتے ہیں یہ اعتراض آج بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ راستے میں آگ ہے، زمین و آسمان کے درمیان آگ کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو زمین سے آپ گزر کیسے گئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جسم جلا کیوں نہیں؟ وہ تو آگ تھی۔ آج بھی ذرا سا حالات سے سیارہ جو ہلتا ہے وہ جل جاتا ہے، یہ تو آج بھی ثابت ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ۔ یہ سوال حضرت مجدد الثانی سے ہوا تھا کہ آگ کا سمندر ہے راستے میں، رسول اللہ گزر کیسے گئے؟ آپ نے کہا ادھر آؤ تو میں سمجھاتا ہوں۔
باہر لے گئے، سورج چمک رہا تھا، آج سورج کو دیکھو۔ تو اس نے دیکھا، اور نظر نیچی کرو، کیا نظر پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ کہا جی نہیں پڑا۔ کہا آگ کا سمندر تو یہ نظر بھی گزر گئی ہے، یہ گزر گئے تو سورج تک، سورج تو آخر پہ ہے، سورج تو سب سے دور سے جا رہا ہے، چاند قریب ہے، مریخ قریب ہے، سورج تو سب سے آخر پر ہے۔ کہتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں پہلی جو کرن سورج سے نکلے زمین تک آنے میں۔ آج سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ فاصلے ہیں بہت بڑے۔ فرمایا گیا تھی، نظر گئی تھی نا، جلی تو نہیں؟ کہا نہیں، کیونکہ نظر کا نور نکل کے گیا تھا، اور آگ نور کو جلاتی نہیں ہے۔ فرمایا چھوٹا سا نور تیری آنکھ میں ہے، وہ نہیں جلتا، میرا نبی تو سارا نور ہے۔ میں تو تن نور ہے، اسے کیسے جلایا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر کے سامنے بھی یہ سوال تھا۔ ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، ذرا فاصلے پہ رہتے تھے محلے میں، بعد میں قریب بھی آ گئے تھے۔ آج بھی حضرت ابو بکر کے نام پہ مدینہ منورہ میں مسجد ابو بکر موجود ہے۔ کہا ابو بکر تیرے دوست نے ایک عجیب بات کہی ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں رات میں زمین سے آسمان پہ چلا گیا، سارے آسمان گزر گیا، عرش و کرسی تک چلا گیا۔ حضرت ابو بکر سن رہے ہیں، ابو جہل اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، ایمان کمزور ہوگا، یعنی یہ آدمی عام سنے تو کہے گا کہ یہ کیسے؟ آپ نے کہا ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو، حکمت کا باپ ہے، دانشور تھا عرب کا۔ کہنے لگے ابو الحکم یہ بات تو اپنی طرف سے بتا رہا ہے یا میرے نبی نے کہی ہے؟ کہنے لگا جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی مکے میں حرم میں بیٹھ کے تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ فرمایا ابو الحکم سن لو، اگر میرے نبی نے کہی ہے تو سچ ہے۔ علماء حیران ہیں کہ تصدیق معراج کی کر رہے ہیں ابو جہل کے زبان سے سن کر۔ روایت تو کمزور ہے نا، محدثین روایت لیتے ہوئے پہلے سوچتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، غیر مسلم کی تو روایت ہی نہیں لیتے، سچ بولتا یا نہیں بولتا، عقل ٹھیک تھی، دانش مند تھا یا نہیں تھا، شرائط لگاتے ہیں، ایک ایک شرط کو پرکھتے ہیں، پھر حدیث قبول کرتے ہیں، ورنہ شک کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل کا یہ جو بیان ہے یہ صدیق اکبر نے کس بنیاد پہ تسلیم کر لیا؟ ابو جہل نہ مسلمان ہے، نہ سچا ہے، نہ کردار والا ہے، اس طرح کا آدمی کی بات قبول کیسے کر لی؟ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے، نبی پر ایمان تھا، ذات پر ایمان تھا، اور ذات کی ہر جہت کو پہچانتے تھے، اس لیے قبول کر لیا، اور آنے والوں کو درس دے دیا کہ میرے نبی کے بارے میں کوئی اچھی بات آئے تو مان لیا کرو، مان لیا کرو، ویسے نہ کیا کرو کہ نبی یہ تھے یا نہیں تھے، جو سچائی ہے وہ ان کے وجود میں ہے، جو کچھ نکلا ہے وہیں سے آیا ہے، اور ہاں اگر کوئی خلاف بات ہو تو پھر سوچا کرو، پھر سوچا کرو۔ حضرت ابو بکر نے ایک درس دے دیا امت کو کہ نبی کو یوں مانا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بات مان لی اور ایک نہیں مان لی۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں فیصلہ اس دور میں تھا، آج کا تو نہیں ہے، یعنی نبی کو اس دور کا نبی مانتے ہیں،
نبی تو آفاق کے لیے نبی ہیں، وہ ہر دور کے نبی ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان کی ایک جہت دی ہے اس قوم کو کہ اپنے نبی کو یوں مانو کہ کسی بات میں بھی شک نہ گزرے. یہ ان کا طریقہ بتا رہا ہے، ان کا عمل بتا رہا ہے. کہتے ہیں ایک فنحاس یہودی تھا، مدینہ میں رہتے تھے اس وقت یہودی، فنحاس نام تھا. وہ ابوبکر کو ملا بازار میں جاتے ہوئے، کہتا ابوبکر ایک بات کرنی ہے. کہنے کے کرو. کہنے لگے یہ تیرا رب کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو حسن قرض دو. کیا تیرا رب غریب ہو گیا ہے کہ قرض مانگنے لگ گیا ہے؟ طنز کی اس نے، اللہ قرض مانگتا ہے کیا غریب ہو گیا ہے؟ ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ منہ پہ مارا. لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے مار دیا. ابو بکر کا تو ہاتھ کسی پہ ابھی اٹھا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے مہربان جو وجود ہے وہ ابو بکر کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور کیا حدیث آئی، یہ اعزاز کم نہیں ہے. فرمایا لوگو لو اتخذتو خلیلا غیر ربی لا اتخذتو ابا بکر خلیلا. لوگو میرا خلیل، میرا دوست اللہ ہے، اللہ کے ساتھ دوستی ہم نے باندھی ہے. اگر اللہ کے بعد کسی سے میں دوستی کرتا تو ابو بکر سے کرتا. بتاؤ، سارے فاصلے توڑ دیے کہ اللہ کے بعد مجھے عزیز ابو بکر ہے. لو اتخذت خلیلا غیر ربی، اگر رب کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو اتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو دوست بناتا. ایک نہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ کتنا شان، کتنی عظمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو دردہ کو آگے گزرنے سے روک دیا تھا. ابو بکر جا رہے تھے، وہ آگے ہو گئے. حضور نے فرمایا نہیں، ان سے پیچھے جائے گا. سوچئے کہ مقام ابو بکر حضرت رسول اللہ صاحب کے کیا تھا. دیکھیے منزل میں نہیں دیتا، آپ نہیں پڑھ کے دیتے. آپ کہتے جی فلاں بڑا والا بڑا، یہ فیصلے وقتی ہیں، یہ فیصلے نافذ نہیں ہوتے. بڑا وہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کہہ دیا، اور شان اس کی ہے جن کو انہوں نے شان والا قرار دے دیا. اللہ اللہ، کتنی بڑی بات کہی کہ جس کو کسی صحابی کی عظمت دیکھنی ہو تو پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. حضرت عثمان کے بارے میں پوچھنا ہو پہ کیا ہے تو حدیث بول رہی ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا اپنا ایک دوست ہوگا، جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا. یعنی کھول کے بتا دیا. اور وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، امام غزالی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے. وہ کہتے حدیث لمبی تھی، اس کا ایک ٹکڑا بخاری میں نقل ہو گیا، اس لیے مشہور ہو گیا. کیا کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، جو بھی علم آگے آئے گا میرے وجہ سے آئے گا. میں جو کہہ دوں وہ تمام فلسفوں سے اونچا ہوگا، تمام علموں سے آگے ہوگا. وَأَبُو بَكْرٍ احساسُهَا، اس شہر علم کی بنیاد ابو بکر ہیں. انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، ابو بکر اس کی اساس ہے. یہ شہر ابو بکر کی بنیاد پہ کھڑا ہے. وعثمان وعمر جدارها،
اس کی دیواریں جو ہیں جو شہر کو کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ میرا عمر ہے. وہ عثمان و سقفھا، اور اس شہر کی جو چھت ہے وہ حضرت عثمان ہے. وہ علی بابھا، حضرت علی اس کے دروازہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. کس طرح سب کو اکٹھا کیا، کس محبت سے اکٹھا کیا. یہ تھی ان کے ہاں محبت. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مرحومہ محسن اسلام ہیں، 25 سال کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے ہوئی اور وہ 40 سال کی تھی. دیکھو کہ کتنا فاصلہ تھا، لیکن شادی کی اور وہ شادی کتنی کامیاب رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے ساری حضرت خدیجہ سے ہے، سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ سے ہے. اللہ اللہ، بہت شان ہے، بڑی عظمت ہے. انتقال ہو گیا، بچیاں چھوٹی رہ گئیں، مشکل پڑ گئی. حضرت سودا سے شادی کی. یہ ایک بیوہ تھی، بزرگ تھی، عمر بڑی تھی. فرمایا بچیوں کو پال لے گی، اس سے شادی کر لیتا ہوں. بچیوں کو پالنے کے لیے کی اور حضرت صدیق اکبر نے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر پسند کریں تو میری بیٹی بھی حاضر ہے. حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ سوچتا ہوں تو جبریل تصویر لے کے آ گئے. میں اللہ چاہتا ہے اسے شادی کر لوں. کتنی عظمتیں گنے ان کی، کتنا شمار کریں. کر لیا، اسلام قبول کر لیا. دشمن بہت تھے، مخالفت بہت تھی. حضرت عمر تو 5 ہجری میں ہوئے، 5 سال بعد مسلمان ہوئے. حضرت عثمان 3 سال بعد ہوئے اور وہ بھی حضرت ابوبکر کے کہنے پہ مسلمان ہوئے. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کہا تھا کہ جنتی ہیں، کہا تھا یہ جنتی ہے، میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ جنتی صحابی ہیں. ان میں 6 صحابہ حضرت ابوبکر کے کہنے سے مسلمان ہوئے. بڑے بڑے صحابہ ان کی رغبت سے، ان کا اثر سے معاشرے میں لے کے آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. اسلام کی ترویج کا کام کیا، عظمت کا کام کیا، سب کچھ قربان کرنے کا کام کیا. قربان بھی تو کر دیا نا، گھر کی عزت بھی دے دی. اللہ اللہ، اور دولت بھی دے دی. دولت بھی نہیں، اس کا ذکر تو کئی دفعہ کر چکے ہم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاشانہ نبوت میں آ گئی. ایک جنگ میں آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ ساتھ تھی. لشکر آگے گزر گیا، وہ پیچھے رہ گئیں. اونٹی پیچھے رہ گئی، کوئی اونٹ چلانے والا نہیں تھا. وہاں کچھ عرصہ بیٹھی رہی. پھر جب مجھے پتہ چلے گا تو وہ نہیں ہے، وہ خدج میں ہوتی تھی، لباس لگی ہوئی ہوتی تھی، پتہ چلے گا تو واپس آئیں گے. اس انتظار میں بیٹھی رہی. وہاں سے ایک منافق گزرا، اس نے دیکھا یہ رسول اللہ کی زوجہ یہاں بیٹھی ہے. اس نے جا کر ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جو تہذیب کے مخالف تھیں. کچھ مسلمانوں کو بھی شک پڑ گیا کہ اکیلی رہ گئی تھی، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو. بسطہ بن اساسہ صحابی ہیں، حضرت ابوبکر کے رشتہ دار ہیں. یہ بھی اس بات میں شامل ہوگا کہ شاید غلطی ہو گئی ہو. اللہ اللہ، حضرت ابوبکر کو پتہ چلا کہ یہ غریب آدمی تھا، رشتہ دار تھا، ان کے گھر کا خرچ حضرت ابوبکر دیتے تھے.
روزی یہاں سے جاتی تھی. غصہ آ گیا کہ پالا میں نے ہے کیا ہے اور میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے. وہ غصہ آنا فطری تھا. اس دن سے روزی بند کر دی کہ میں نہیں دوں گا. دیکھیں فطری عمل تھا. رب کیا قرآن کی آیت آ گئی. اللہ اللہ. قرآن نے کہا اے میرے رسول جو صاحب فضیلت ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے. اول الفضل کہا قرآن نے. قرآن نے صاحب فضیلت کہا. بتائیے ایک عملیات سفر میں نکلے تھے تو قرآن ذکر کر رہا ہے, یہاں آئے تو قرآن ذکر کر رہا ہے. ایک ایک قدم پہ قرآن کی نظر حضرت ابو بکر پر بھی ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہیں. اولو الفضل کہا. اس سے زیادہ فضیلت کہاں چاہیے جب قرآن کہے کہ فضل والے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو فضیلت نہیں دے رہے, ہم تو ان کو بڑا نہیں بنا رہے, قدرت نے خود بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, پروردگار نے بنایا. ثانی یا سنین تو پروردگار نے کہا ہے. دو میں سے دوسرا. کائنات میں دو وجود بڑے ہیں, ان میں دوسرا وجود وہ ہے. قرآن نے کھل کے کہہ دیا اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. رسول اللہ کا ساتھی ہونا بھی قرآن نے ثابت کر دیا. اللہ اللہ. کیا ہوا تھا؟ غار ثور میں آ گئے تھے نا, اندر لیٹ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پہلے بات بتا دوں, اللہ اللہ, بڑا اس پر بحث ہوتی ہے, بڑے لوگ باتیں کرتے. جب غار ثور میں آنے لگے تھے تو غار ثور 3 میل اونچی ہے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی. تھک جاتا ہے آدمی. میں خود گیا تو قریب پہنچ کے اتنا تھک گیا کہ نڈھال ہو گیا. ایک پہاڑ کی چوٹی بڑی ہوئی تھی, پیچھے نیچے 2 ارب بچے بیٹھے ہوئے تھے, جوان لڑکے تھے, 2 بیٹھے ہوئے تھے. میں جب وہاں پر چڑھا تو میں گرنے لگا. ہمت جواب دے گئی تھی. وہ دونوں دوڑے ہوئے آئے, مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آ کے مجھے پکڑ لیا. دونوں نے آ کے پکڑ لیا, کہا آؤ. ترموس پاس سے اسے چائے نکال کے دی. میں نے کہا نہیں ماں پانی چاہیے. چائے نہیں. انہوں نے کہا پانی تو ختم ہو گیا. تھوڑا سا گلاس میں نکالا. ترموس پی چکے تھے وہ. 2 گھونٹ پیے اور چائے کا کپ پیا اور مجھے تھپکی دے کر کہ اللہ ھذا الغار, یہ سامنے اب غار ہی ہے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے غار میں جانے کا. گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا حضرت ابوبکر صدیق کہ یا رسول اللہ آپ باہر رہیے, میں اندر جاتا ہوں, پہلے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تکلیف دینے والی ہو. قربانی کر رہے تھے. گئے, سوراخ پڑے تھے, زہریلے کیڑے سانپ ان سوراخوں سے نکلتے رہتے تھے. اپنی چادر پھاڑی اور سوراخ بند کیے. تاریخ کہتی ہے کہ سارے سوراخ بند کر دیے, ایک نہیں ہوا, کپڑا ختم ہو گیا. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور اپنی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی, اگر کوئی آئے گا تو میری ایڑی پر آئے گا. یہ ہے قربانی کا جذبہ. اور تاریخ کہتی ہے کہ سانپ نکلا, اندر سے سانپ آیا اور سامنے اس نے دیکھا کہ ایڑی رکاوٹ ہے, باہر نہیں جا سکتا. اس نے ڈس دیا, ایڑی پہ ڈس دیا. بتا رہے تھے ابو بکر, لوگوں میرے رسول تک پہنچنے کے لیے میری
ایڑی رکاوٹ کافی ہے. میں سدے کروں گا جو یہاں تک آئے، اور کر کے دکھایا. پھر سانپ ڈس گیا، تکلیف ہوئی، آنسو نکلے اور رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ گئے. چہرہ گود میں لیا ہوا تھا، چہرے پہ پڑ گئے. سوچئے کتنا مرتبہ ہے کہ ایک آنسو اس چہرے پہ پڑ رہے ہیں جو وہ دعا کا چہرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سو رہے تھے، آنکھیں کھول دی. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا جی کوئی چیز ڈس گئی ہے. لعاب دہن لگایا اور فرمایا ٹھیک ہو جاؤ گے. ارے اس کا کیا کر لو گے جس کی زخم پر بھی لعاب دہن رسول اللہ کا جو لعاب دہن ہے. اتنی بڑی سعادت دی ہے، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ تاریخ کہتی ہے، عقاد کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی وفات بھی اسی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی ہے. وہ جو زہر تھا وہ اندر چلا گیا، روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر پہ پھر واپس آیا اور وفات ہوئی. اس لیے وہ کہتے کہ ابو بکر بھی شہید ہیں کہ ڈسنے سے گئے ہیں. اللہ اللہ میرے دوستو، کس کس جگہ کا ذکر کریں؟ دیکھتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میں ہے، نظر ٹکی ہوئی ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ کافر آ گئے، سامنے پہاڑی پہ کھڑے ہیں، نیچے غار میں دیکھے تو نظر آ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر نے دیکھ لیا، کہا یا رسول اللہ کافر پہنچ گئے ہیں. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے صدیق ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو بہانہ تھا تیرے عظمت بیان کرنے کا، ورنہ میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. یہ تو تجھے عظمت دینی تھی، لے آیا ساتھ. تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ غار کے دروازے پہ کبوتر آیا اور انڈے دے گیا. مکڑی آئی اور جالا بن گئی. کافروں نے کہا نیچے غار ہے، یہاں نہ ہو. ایک نے کہا کہاں جا، یہاں تو کبوتر کے انڈے پڑے ہیں، یہاں تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، یہاں تو کوئی گزرے گا تو جالا ٹوٹے گا. قدرت کیا فیصلے کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ان کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کیا کر لیں گے؟ اللہ نے تو غار میں بھی مخالفوں کو نہیں آنے دیا تھا، اس پر بھی اپنی قدرت دکھا دی تھی کہ کیسے آؤ گے. جالا تنا ہے قدرت نے اس پر، اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ جب غار پہ چڑھنے لگے تھے، جیسے میں نے کہا 3 میل کا فاصلہ ہے، اور آج تو کچھ رستہ بنا ہوا، اس وقت تو رستہ بھی نہیں تھا، رستہ بھی نہیں تھا. تھوڑے سے چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاؤں کو پتھر لگا، پتھر کی زمین تھی. حضرت ابوبکر نے دیکھا، دل صدیق جھنجھا گیا. یا رسول اللہ رستہ دشوار ہے، چڑھنا مشکل ہے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. کندھے پہ سوار ہو جائیں. سوار کر لیا. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر تیرے لیے دشوار نہیں ہے، میں اکیلا چڑھوں تو دشوار ہے، ارے اٹھا کے چڑھوں تو کیوں آسان ہے. 3 میل کا فاصلہ کندھوں پہ اٹھا کے طے کیا. اس سے بڑی عظمت کیا؟ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے ہی کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں جواب دینا چاہتا ہوں. جب فتح مکہ کیا تو بت تھے، کوئی اونچا پڑا تھا، کوئی نیچے پڑا تھا. آپ نے کہا بت گرا دو سارے. کچھ بت اتنے اونچے تھے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا تھا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور بت گرا دو. بڑا شرف تھا. خود فرمایا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بے ادبی نہیں ہوگی، میرے پاؤں آپ کے کندھے پہ لگے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. فرمایا نہیں علی تو مجھے اٹھا نہیں سکے گا. لفظ ہیں کہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک جگہ کہہ رہے ہیں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ایک ہی جگہ 3 میل سوار ہو گئے. 3 میل سوار ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ حکمت کے جملے تھے، بڑی حکمت سے کہے تھے کہ نبوت کا بوجھ تو میں جب جاؤں گا اٹھانا ہے کہ کون میری نبوت کو کے تعبیر و تعبیر میں کام کرے گا. علی تو نہیں ہے، میرے بعد ابو بکر ہے. میرا بوجھ ذمہ داری کا وہ اٹھائے گا. اے علی تو نے تو حضرت عثمان کا بوجھ اٹھانا ہے. ایک فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد کون آئے گا، یہ بھی فیصلہ دیکھیں. تو سوچئے کس طرح حکمت سے باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح قرب کی باتیں ہو رہی ہیں. عجیب غریب کیفیات ہیں. ہم عمر ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ اللہ. 2 چیزیں ہیں جہاں امامت ہوتی ہے. اسلام کے ارکان جتنے ہیں نا ان میں 2 امامت ہوتی، باقی اکیلے کرتے ہیں. روزہ آدمی اکیلا رکھتا ہے، کلمہ اکیلا پڑھتا ہے، زکوٰۃ اپنی دیتا ہے. یہ 3 عمل جو ہیں یہ انفرادی عمل ہیں. جماعت اجتماعی عمل ہے نماز اور حج. نماز میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور حج میں اکٹھا حج کرتے ہیں. 2 رکن ہیں جہاں امام ہوتے ہیں اور دونوں میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا. 9 ہجری کا حج تھا، 8 ہجری میں حج فرض ہوا، 9 کا پہلا حج تھا. تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کو جانا چاہیے تھا، فرمایا نہیں. صحابہ کو کہا سمجھاؤ، اور ابو بکر کو امیر حج بنا دیا. امیر حج بنایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا حج ہے. میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی حکمت تھی کہ فیصلہ آج ہی کر دوں کہ امیر کون ہے. حضرت علی نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، رکھ لیا. بعد میں کہا علی تو بھی جاؤ. کس حکمت سے کہا کہ اگر تم نہ گیا تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ وہ تو شریک امامت نہیں تھے. یہ فیصلہ آج ہی ہو جائے کہ چل جاؤ. وہ گئے مکہ میں، حضرت ابوبکر سے ملے. حضرت ابوبکر نے یہ بھی کہا کہ کوئی شک نہ رہے، اور معمور امیر، یا علی حج کے امیر بن کے آئے ہو یا ماتحت حج کرنے آئے. پوچھ لیا، فرمایا معمور آپ کے ماتحت حج کرنے آیا. ارے جھگڑا کیا ہے، پریشانی کیوں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں امیر بن کے ہوں تو حضرت ابوبکر نے ہمارا ستر جانا تھا. وہ تو رسول اللہ کو ماننے والے. امامت کرائی حج کی تو ساتھ حج کروایا. بیمار ہوئے تو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس جملہ پڑھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جا کے ایک آدمی کہہ دے ابو بکر سے جماعت کرے. فرمایا سارے ہی جا کے کہو، جتنے وہاں بیٹھے گے کہا سب جاؤ اور کہو ابو بکر کے کہ وہ جماعت کرائے. اللہ اللہ. نبی کا حکم ہے، کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہو جماعت کراؤ. ایمانداری سے بتاؤ 17 نمازیں کرائی ہیں.
رسول اللہ کا گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہے مسجد سے. حضرت علی اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، جماعت ابو بکر کرائے. کیا حضرت علی نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اور ساتھ جماعت ہو رہی ہو تو جماعت چھوڑ کے دیتے تھے. 17 نمازیں پیچھے پڑھا کے بتا دیا کہ منزلت کس کی ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے. اہل سنت کا ایمان ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت ابو بکر کو ہے. صوفیہ کو تو پوچھو ذرا، جن کو مانتے ہو، وہ سختی سے روکتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا کہ انبیاء کے بعد، سارے انبیاء کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ ابو بکر کی ہے. داتا صاحب کشف المعجوب کے پہلے چیپٹر میں لکھ رہے ہیں. اللہ اللہ. وہ جو میں نے مصطح بن اثاثہ کا حوالہ دیا، صحابی ہیں، صحابہ صفہ میں سے ہیں. داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں صحابہ صفہ کے نام لکھے ہیں. 22ویں نمبر پر مصطح بن اثاثہ کا نام لکھ کے نیچے کے نوٹ دیتے ہیں. داتا صاحب کا ایمان دیکھیے. فرمایا ہیں وہ صحابہ صفہ میں سے اس لیے لکھ رہا ہوں، ورنہ میرا جی نہیں چاہتا. حیرت ہوتی ہے کہ داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں جی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ حضرت عائشہ پہ الزام لگانے میں شامل تھے. اتنا بڑا الزام لگایا تھا، میرا جی نہیں چاہتا صحابہ صفہ میں لکھنے کو. داتا صاحب نے شک ہی نہیں رہنے دیا. سب سے پوچھئے، کسی سے پوچھ لیجئے، ایک ولی دکھائی ہے جو دنیا والی مانتی ہے جو حضرت ابو بکر کی فضیلت نہیں مانتا. فضیلت ہے، عظمت ہے. کیوں؟ کہ خلوص سے کام کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ یا علی، اسلام میں بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ فرمایا ابو بکر. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ نہیں ہیں. فرمایا جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، ابھی سارا مکہ کافر تھا تو روز حملے ہوتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جا کے، کعبے میں جا کے تبلیغ کرنے لگے تو کفر امڑ کے آ گیا تھا. کافر چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے. فرمایا ہم دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن اتنا بڑا حملہ تھا، پریشان کھڑے تھے کہ ابو بکر آ گئے اور سیدھے اندر گھس گئے مجمع کے اور دھکے دے کے نکالا. فرمایا اتقتلون قتلا یقول ربی اللہ، ارے اس کو قتل کرنے لگے ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے. جملہ کہا. فرمایا وہاں کوئی آگے بڑھنے کو اس وقت ہمت نہیں کر رہا تھا. ابو بکر بڑے تھے، بہادر ہیں. کیا کریں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑنا ہی نہیں جانتے تھے. ارے کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور لڑنا کیا تھا؟ دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، 4 نبی بن گئے. شہرت لینی ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ بنے. حضرت ابو بکر نے 4 کے خلاف جہاد کیا ہے. وہ جہاد جس میں مدینے کو خطرہ تھا، حالات نازک تھے. ایک قبیلے نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ تو ہم رسول اللہ کو دیتے تھے، ابو بکر کو نہیں دیں گے. حملہ کر بھیج دیا. حضرت خالد کو بھیج دیا حملہ کرنے کے لیے. حضرت خالد کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی. وہ نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے. حضرت عمر کہا حملہ کرو، حملہ کرو. دلیری دیکھیے.
حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، بہادر تھے، بڑا طاقت ہے ان کی، کہنے لگے ابو بکر مشکل حالات ہیں، لشکر گئے ہوئے ہیں، مدینے میں آدمی نہیں ہے، ذرا تھوڑا صبر کر لیجئے، ذرا حالات ٹھیک ہو تو پھر حملہ کریں گے۔ فرمایا عمر میں صبر نہیں کر سکتا، میرے نبی کے دین کو جو ترمیم کرے گا میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ جملہ بڑا سخت کہہ دیا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اجبار فی الجاہلی یا خوار فی الاسلام۔ اے عمر جاہلی دور میں تو بڑے بہادر تھے، آج اتنے کمزور ہو گئے۔ غصے سے کہا۔ حضرت عمر کہتے ساری عمر میرے سینے پہ یہ جملہ لٹکا رہا کہ میں نے سفارش کیوں کی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر نے کہ ابو بکر کی شان کیا ہے؟ اللہ، ارے ہم تو کہتے ہی رہیں گے، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لو کنت شارۃ علی صدر ابی بکر، لوگوں میں پسند کرتا ہوں کہ میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ یہ ہے منزلت، ہم ایسے ہی ان کی عظمت بیان نہیں کرتے، قدم قدم پہ عظمت ہے، قدم قدم پہ ان کا عظمت ہے۔ آج بھی جب بھی کوئی نبی پیدا ہوگا تو سنت صدیق اکبری یاد آئے گی۔ جب بھی کوئی نماز میں ترمیم کرے گا، کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے آ رہے ہیں بے مضمون کہ حج پہ نہ جاؤ، حج کا پیسہ کسی غریب کو دے دو۔ ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں، ابو بکر ہوتے تو جہاد کرتے۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا 5 ہیں ارکان اسلام، 4 حدیثیں بخاری نے روایت کر دیں کہ فرمایا تھا کہ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور کلمہ ہے۔ تو میرے دوستوں عظمت ہے ان کی، ان کا ذکر کیا کرو، سب کچھ یہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عظمت والے کی عظمت مانتے رہیں، جس کا حق ہے اسے دیتے رہیں، اپنی پسند نہ کریں۔ مجھے فلاں پسند ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں پسند ہوگا، ابو ذر غفاری پسند ہوگا، بڑے صحابی ہیں۔ پسند کرنا اور بات ہے، افضلیت دینا اور بات ہے۔ افضلیت وہی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی پوری کتاب ہے افضلیت ابو بکر پر، پوری کتاب ہے، ایک نہیں، ایک مضمون نہیں، کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک ارادے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا